الرحیم ذہنشین پہ تشریف فرما صدر جلسہ عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور پش پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں و بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا نایاب حسین شام دیے کہ بیٹھ کر آج ہم ہمارے محبوب جماعت اور ہمارے محبوب قائد کے کامیابی کے تعلق سے بیٹھ کر کچھ سوچ سکے، کچھ ترجمہ کر سکے، کچھ پلان کر سکے۔ یہ حلقہ سکندرآباد پارلیمنٹ سیٹ کے لیے جو یہاں کی عوام پچھلے 5 سال سے وقت بوقت دارالسلام میں آ کر یہاں کے مسئلے مسائل کو حل کراتی آئی ہے، اور دارالسلام کے دروازے ہمیشہ سارے حیدرآباد کے لیے، بلکہ میں یوں کہوں سارے ہندوستان کی ہر ریاست کے لیے دارالسلام کے دروازے کھلے ہیں۔ محترم سابقہ صدر عالی جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی یہ ہدایت تھی کہ دارالسلام کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنا، عوام کی خدمت کے لیے، عوام کا دل جیتنے کے لیے، عوام کے درد کو محسوس کرنا، اور دارالسلام میں آنے والے کے کبھی نام اور مذہب نہیں پوچھنا، کبھی نام اور مذہب کون بھیجایا، کس نے بھیجایا، کیا کام ہے، کس سے ملنا ہے، یہ سوال کبھی ہمارے مرکز میں نہیں ہوتے۔ یہاں کی تہذیب، یہاں کا ڈسپلن یہ ہے کہ عوام جو اپنے درد کو لے کر آتی ہے وہ درد کو سمجھنا، عوام کے بیچ میں رہنا، عوام کے دل کے درد کو دور کرنا، عوام کی خدمت کرنا۔ بولنے کی ضرورت یہ پڑ رہی ہے میرے نوجوان ساتھیوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے صحیح معنوں میں تم سمجھ لیجئے مجلس کیا ہے۔ مجلس مانے دلت، مجلس مانے پچھلے SC BC اور ہمارے کئی سارے پچھلے طبقات کو ملا کر ایک طاقت بن رہی ہے، اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آؤ مل کر کام کرے، آؤ مل کر کامیابی کو حاصل کرے۔ یہ انجان کمار کی حکومت کو تم نے دیکھ لی ہے، پچھلے 5 سال میں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا یہ چیز کو سوچئے، کیا کبھی یہاں کے عوام کے دکھ درد کو سمجھنے کے لیے کیا وہ قائد یہاں پر آئے؟ بولیے آئے یا نہیں آئے؟ آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے یہ دنیا دیکھیے مجلس کی قیادت 1956 سے لے کے یہ 2014 ہے، یہ 56 سالوں میں پوری مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ عوام کے بیچ میں رہ کر عوام کے درد کو سمجھی ہے اور عوام کی نمائندگی سچے دل سے کری ہے۔ اور ورک از آور آئیڈینٹی، ہمارا کام ہی ہماری شناخت ہے۔ آج حیدرآباد کے گریٹر حیدرآباد کے 24 کانسٹیٹوئنسی کی ایک ایک نکڑ، ایک ایک روڈ، ایک ایک چوراہا چیخ چیخ کر مجلس کی ایمانداری کو بیان کر رہا ہے، چیخ چیخ کر مجلس کی نمائندگی کو بیان کر رہا ہے۔ ہم نے عوام کی خدمت، کل مجلس اتحاد المسلمین نے عوام کی خدمت کے لیے ایسے بڑے بڑے نایاب کارنامے کیے ہیں، یہ آپ کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہلکا سا یاد دلاتا چلوں کہ کل مجلس اتحاد المسلمین نے ایک ایسا تعلیمی ادارہ جس کو اگر میں کہوں ایک کچھ کم یونیورسٹی وہ تو غلط نہیں ہوں گا، جس میں کئی سارے ضرورت مند لوگ وہاں پر مذہب کے حساب سے نہیں دیا جاتا، چاہے وہ دلت ہو، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو، چاہے افات ہو، ہر ایک کو ہم سینے سے لگا کر ان کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو ایک نایاب کارنامہ، نایاب ہستی بنا کر عوام کی خدمت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ قیادت مجلس کی، یہ بڑے میڈیکل کالج، یہ بڑے اسرا ہاسپٹل، اویسی ہاسپٹل، آج یہاں پر ہم یہ اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار پڑتا ہے اور ایگزامینیشن کے ٹیسٹوں کے لیے ہزاروں روپے چلے جاتے ہیں۔ پلٹ کے مجلس کی قیادت کو دیکھو، بھاری بھاری ایگزامینیشن، آپ 400 300 500، اے بتاؤ کانگریسیوں کیا تم نے یہ 56 سال میں، تم نے یہ 65 سال میں عوام کی خدمت کے لیے میڈیکل ہال کھولا ہے جہاں 1 کروسین ملتی ہے؟ بتاؤ انجن کمار، بچاؤ کانگریسیوں، اے بتاؤ بی جے پی والوں، کیا تم نے کبھی عوام کی خدمت کے لیے ایسا کوئی تعلیمی ادارہ کھولا؟ میرے محبوب قائد نے 24 گھنٹے کی زندگی میں سے
عظیم شان شخصیت اور ایسی بہترین جماعت کی سرپرستی تمہارے سر آنے جا رہی ہے. مبارک ہو سکندرآباد کے لوگوں, مبارک ہو. ایک اور ایک ایم پی ہمارے یہاں بڑھ سکتا ہے. تم اپنی بازوؤں کی طاقت کو سمجھو. اے نوجوانوں, تم تمہارے ہونے کو سمجھو, تمہارے وجود کو سمجھو. تم کیا ایک نایاب کارنامہ کر سکتے ہیں. اگر تم مجلس اتحاد المسلمین کو سچے دل سے چاہتے ہیں, بولو چاہتے ہیں, آواز دو. کیا تم ایک کارنامہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بولو ایک نایاب کارنامہ کر سکتے ہیں تم, بولو کر سکتے ہیں. تو سنو میری غور سے بات کو. 9 اپریل اور 30 کے درمیان تمہارے اس علاقے کا مقدر لکھے جانے والا ہے. تمہارے سر پر یہ خیر و برکت, یہ معتبر جماعت کی سرپرستی آنے جا رہی ہے. تم صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں. 65 سال کی سڑے ساتھی یہ 65 دن میں دور ہو سکتی. اگر تم سچے دل سے, سچے جذبے سے اگر مجلس کی رہنمائی کو تم سمجھو, تو ایک نوجوان, ہر ایک نوجوان 100 ووٹرز کو قائم کر لو, 100 ووٹرز کو جگا دو, 100 ووٹرز کو تیار کر لو. اور تم کو میں ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں. کل ان مجلس اتحاد المسلمین کے 2 ایم پی ہونے والے ہیں. حلقہ حیدرآباد زندہ باد, حلقہ سکندرآباد زندہ باد. 100 ووٹرز کو تم تیار کرو گے, اپنے گھر کا جائزہ لو گے, اپنے خاندان کا جائزہ لو گے, پڑوسیوں کا جائزہ لیں گے, دوستوں کا جائزہ لیں گے, دل پہ ہاتھ رکھ کے دشمنوں کا بھی جائزہ لے لو. مگر ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہونا. یہ ووٹ ایک ہماری طاقت ہے جو ہم جمہوری انداز میں ہندوستان کے قانون کے حساب سے فرقہ پرست طاقتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. نقیب ملت جو جستجو کر رہے ہیں, جو جذبہ رکھ رہے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, جو دراندیشی رکھ رہے ہیں, نقیب ملت کے ہاتھ کو مضبوط کرنا اب ہماری زندگی کا مقصد بن گیا. جیئیں گے تو مجلس کے لیے اور مریں گے بھی تو مجلس کے کام میں مریں گے, وہ شہادت کو حاصل کریں گے. آج ضرورت ہے بدلتے ہوئے ملک کے حالات اور نئی سیاسی جماعتیں جو تبدیلی لا رہی ہے. نوجوانوں, ہمارے مل کے رہنے میں ہماری طاقت ہے, ہمارے مل کے رہنے میں ہماری طاقت ہے. یہ ہماری بدنصیبی تھی کہ ہم ٹوٹے ہوئے تھے, بکے ہوئے تھے, بکھرے ہوئے تھے, مٹے ہوئے تھے. مگر اب نہیں, وہ دن چلے گیا. وہ اور کوئی نوجوان تھا. آج کا نوجوان جذباتی, آج کا نوجوان سربراہ, آج کا نوجوان بے بات, اور آج کا نوجوان مجلس کی قیادت کو سمجھ گیا. آج کا نوجوان یہ چندرا بابو نائیڈو کی سیاست کو سمجھ گیا. سائیکل ٹیکسی سن لے اچھی طریقے سے, تو اپنے مفاد کے لیے غداری سے حکومت پر بیٹھا, کبھی اس طرف گرا, کبھی اس طرف گرا, اور یہ کمل کے پھول کا بھی ساتھ نہیں دیں گے. اور ہندوستان کو آزاد ہو کر 65 سال ہوا, مگر نوجوان کانگریس کی غلامی سے آج آزاد ہو رہا ہے. یہ ایک ہی جماعت ہے جو فرقہ پرست طاقتوں کا منہ توڑ جواب دے سکتی ہے. یہ ایک ہی قائد ہے جو پارلیمنٹ کے پورے ایوان پارلیمنٹ میں ایک بے باک جواب دے سکتا ہے, اور بے باکی سے مسلمانوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں, اقلیتوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں, پچھڑے طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں, دلت بھائیوں کے لیے نمائندگی کرتے ہیں. آؤ دلت بھائیوں, مجلس اتحاد المسلمین دل صاف رکھ کے تمہیں سینے سے لگانے کا کھلی طریقے سے تم کو آفر دے رہی ہے. دل سے لگانے کے لیے جڑ جاؤ, مل کر کریں گے, مل کے خاتمہ کریں گے فرقہ پرست طاقتوں کا, اور ایک نئی صبح کو شروع کریں گے. اور وہ صبح میں برکت ہوں گی, خیر ہوں گا, اور ہر حال میں, ہر علاقے میں, ہر جگہ نوجوان خوشحال زندگی گزار سکے نا. وہ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین.